انہی دنوں اچانک عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اس کے جیٹھ امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر پاکستان آ رہے تھے، سو اس کے سسرال والوں نے نزدیک ترین تاریخ مانگ لی۔ پھپھو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوراً ملائیشیا میں معاذ کو کال ملا کر رابطہ کیا گیا۔ اس کی چھٹی کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اس نے جیسے تیسے کر کے اوکے کا سگنل دے دیا۔ تیاری تو پھپھو نہ جانے کب سے کر رہی تھی، لیکن پھر بھی بازاروں کے چکر لگنے شروع ہو گئے۔ عبیرہ بھی اس موقع پر اپنی تمام تر یاسیت اور یسمردگی بھلا کر ان کی مدد کروا رہی تھی۔ بازار کا زیادہ تر کام تو پھپھو اور عائشہ ہی کر رہی تھی، لیکن اس نے گھر کی طرف سے انہیں مکمل مطمئن کر دیا تھا۔ پھپھو کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ حنان نے کئی بار چکر لگایا۔ عبیرہ کو مصروف سے انداز میں گھر کا حصہ بنے دیکھ کر اسے خاصی تسلی ہوئی۔ اسے انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی اسے دیکھ کر۔ آج کل تو دادی بھی پھپھو کے گھر رہنے آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے عائشہ کو زبردستی پکڑ کر گھر بٹھا دیا کہ بازاروں کے چکر لگانے والی لڑکیوں پر روپ نہیں چڑھتا۔ ویسے بھی اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ عبیرہ کو مشفق سی دادی بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ اسے پاس بٹھا کر اس دن کی بھی جزیات اسے سنائیں جس روز عبیرہ کی ماما دلہن بن کر اعتزاز احمد کے گھر آئی تھیں۔ عبیرہ پوری دلچسپی سے ان سے باتیں کرتی۔ اس دن بھی پھپھو کے سسرال سے مہمان آنے والے تھے۔ وہ ان کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی۔ جیولر سے جیولری لے کر آئی تھیں اور بھی کئی کام تھے۔ ابھی تو رات کے کھانے میں دیر ہے، تم حنان کے ساتھ چلی جاؤ، دادی نے ان کی ٹینشن دور کرنی چاہی۔ حنان دادی سے ملنے آیا تھا۔ ارے نہیں اماں، آپ کو نصرت آپا کی عادت کا نہیں پتہ۔ اگر وہ پہلے پہنچ گئی اور میں گھر پر نہ ہوئی تو انہوں نے اس بات کو لے کر ہی منہ بنائے رکھنا ہے۔ ایسا کریں آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے کیا لینا ہے، میں عبیرہ کو ساتھ لے جاتا ہوں، اس کو شادی کے لیے شاپنگ بھی کروانی ہے، آپ کے کام بھی کر لیں گے ہم۔ حنان آج حقیقت میں اسی کام کے لیے آیا تھا۔ پھپھو اور دادی تو خوشی کے مارے گنگ ہو گئی۔ فٹافٹ عبیرہ کو تیار ہونے بھیجا، ساتھ ہی عائشہ کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا کہ ذرا سی ڈھنگ کی تیاری کروائے۔ عائشہ دادی کا اشارہ پا کر عبیرہ کے پیچھے ہی چلی گئی، اور عبیرہ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حنان نے از خود اس کا نام لیا ہے۔ چوں چراغ کیے بغیر اس نے عائشہ کی ہدایات پر عمل کیا تھا۔ قدرے چھیمتے ہوئے وہ حنان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اسے حنان کے ساتھ جاتا دیکھ کر سب لوگ خوش تھے۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود حنان نے دل کھول کر اسے شاپنگ کروائی تھی۔ کتنی مکمل شخصیت تھی حنان کی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے خود پہ رشک آ رہا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس کا مسکرانا، چلنا پھرنا، اس کی حرکات و سکنات سب کی سب اس کے ذہن پر نقش ہو رہی تھیں۔ کمال ہے یار، تمہارے ساتھ تو شاپنگ کرنا بہت آسان ہے، ورنہ خواتین تو سنا ہے ایک سوٹ پسند کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتی ہیں۔ حنان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ عبیرہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو آج مکمل طور پر اس کی شخصیت کے حصار میں آئی ہوئی تھی۔ یہ دن آنے والی کئی راتوں تک اس کے خوابوں میں آنا تھا۔ یہ تو طے تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نصرت پھپھو نے شربت پیش کرتی عبیرہ کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ عبیرہ ہے، مجید کے مرحوم دوست کی بیٹی۔ دادی نے جو بیانیہ جاری کیا وہ سب کو چونکا گیا، کیونکہ ابھی تک یہی طے پایا تھا کہ اس کا تعارف پھپھا جان کے کسی دوست کے حوالے سے کروایا جائے گا۔ اماں، آپ نے نصرت آپا کو حقیقت کیوں بتائی؟ آپ کو پتہ ہے شادی میں عافیہ بھابھی بھی آئیں گی، ان تک یہ تعارف پہنچا تو؟ پھپھو نے تنہائی میں یسر آتے ہی دادی سے سوال کیا۔ اس کو بھی یہی بتانا ہے، میں نے بہت سوچا ہے، یہی مناسب ہے، بے نام و نشان بہو کو تو وہ بھی قبول نہیں کرے گی۔ دادی نے توجیہ دی۔ اور اعتزاز بھائی کی بیٹی کو بہو کے طور پر قبول کر لیں گی؟ پھپھو کو دادی کی سادگی پر تعجب ہوا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم ابھی ہی یہ سب سوچ کر ہلکان نہ ہو۔ دادی نے پھپھو کو تو تسلی دے دی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا رسک ہے جو وہ لے رہی تھیں۔ میری پریشانی کی فکر نہ کرے اماں، اصل مسئلہ اس بچی کا ہے۔ ویسے تو عافیہ بھابھی ایک نظر کے بعد دوسری نظر بھی نہ ڈالیں، لیکن جب اعتزاز بھائی کا ذکر ہوگا تو وہ ضرور چونک جائیں گی یا نہیں؟ یہی سوال حنان نے بھی دادی سے کیا جب اسے سارے معاملے کی خبر ہوئی۔ حنان، مصلحت پسندی اچھی چیز ہے بیٹا، لیکن کبھی کبھی مصلحت پسندی بزدلی بن جاتی ہے۔ کچھ فیصلوں کو مصلحت کے تابع نہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سیدھی سادی دادی نے کوئی سنی سنائی بات کہی تھی یا اپنی زندگی سے سیکھا سبق اسے سکھانا چاہا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن دادی پھر بھی، وہ شاید ان کی بات سے متفق نہیں تھا، لیکن کھلم کھلا اختلاف بھی نہیں کر پایا۔ تو مجھے صرف یہ بتا کہ تیری زندگی میں آج جو گو مگو کی کیفیت ہے، اس کا صلہ مجید کے تیرے نکاح کے فیصلے سے جا ملتا ہے نا؟
اگر مجید اس وقت مصلحت پسندی کی چادر نہ اڑتا تو تیرے لیے زندگی اتنی بیزار نہ ہوتی۔ میں بیزار نہیں ہوں دادی، بابا نے اپنی طرف سے میری بہتر زندگی کا سبب کرنا چاہا تھا۔ اس نے فوراً باپ کو کٹہرے سے نکالا۔ میں مجید کا فیصلہ غلط نہیں کہہ رہی۔ ابیرہ کو دیکھے بنا ہی میرے دل نے مجید کے فیصلے کو درست قرار دے دیا تھا، اور اب ایسی موہنی اور تابعدار بچی کو دیکھ کر تو دل سے باقاعدہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نکاح کو چھپانے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے بڑا سمجھایا تھا اپنے مجید کو، لیکن وہ آنے والے وقت سے اچھی امید رکھے ہوئے مصلحت کا شکار ہو گیا، اور اب عمل کی تمام تر ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دادی؟ باہر کی یونیورسٹی کا بڑا ہوا کاروباری دنیا کے اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ وہ شخص اپنی زندگی کی الجھی ڈور سلجھانے کے لیے اس ضعیف العمر خاتون کی رائے کو فوقیت دے رہا تھا۔ ابھی تو شادی کے ہنگاموں سے فراغت پا کر میں ابیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میری دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی ملازمہ کی ضرورت تھی نا؟ ملازمہ میرا کتنا خیال رکھ سکتی تھی یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ بس اب ابیرہ کو لے چلوں گی۔ یہاں نصرت نے محاذ کھولا، وہ ہے معاذ کی ہونے والی ساس ہے، اور اسے اس گھر میں معاذ کی موجودگی میں ایک جوان جہان لڑکی کے وجود گوارا نہیں۔ ساری دنیا ہی خدائی فوجدار بنی ہوئی ہے، اور وہاں ماما جو طوفان اٹھائیں گی، دیکھ لیں سنبھال لیں گی آپ۔ حنان کو ان کی تجویز پسند آئی تھی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دل و دماغ پر سے بوجھ بہتا ہوا محسوس ہوا تھا، پھر بھی دادی کا حوصلہ چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کیا سنبھالنا، تیری تجویز ہے، تو خود سنبھالنا۔ دادی مسکرائیں، وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ لیکن حنان، یہ سب کچھ عارضی ہوگا، تو نے جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ اگر تو یہ رشتہ نبھا سکتا ہے تو تجھے خود راہ بنانی پڑے گی، اور اگر تیری نظر میں کوئی دوسرا حل ہے تو بھی صحیح فیصلہ تجھی کو کرنا ہوگا۔ دوسرا حل؟ حنان چونکا۔ تیری اگر پیار محبت کی شادی ہوتی تو وہ پیار تجھے تیرے اپنوں کو قائل کرنے کے قابل بناتا، تیرے اندر ہمت پیدا کرتا۔ اب چونکہ تیری کوئی دلی اور جذباتی وابستگی تو ہے نہیں اس بچی سے، ایسے میں تو اس کو اس کا جائز حق دلوا سکتا ہے، تو بیٹا اس سے افضل کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن تو محض بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہتا ہے، تو اس بچی کو آزاد کر دے۔ ابھی اس کے پاس وقت ہے، اللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ لیکن اگر 2-4 سال اور گزر گئے تو اس کے پاس شاید کچھ بھی باقی نہ رہے۔ دادی حنان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ پوتے کے دل و دماغ کو تحریک دینا چاہتی تھی، جو اس لڑکی کے ساتھ ساتھ حنان کے خود کے لیے بھی ضروری تھی۔ لیکن وہ دونوں نفوس اس تیسری ہستی سے بے خبر تھے، جو دروازے کے باہر اپنی قسمت سے شاکی دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاش دادی حنان کی طرح وقت کو ٹالے جاتی۔ تلخ حقائق کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا، اور حنان جیسے شخص کا ہو کر بھی اس کی زندگی سے نکل جانا قطعی آسان نہیں تھا۔ شادی کی تقریبات میں دادی کی کہی باتوں کی گونج اگر ابیرہ کے کانوں میں آتی رہی تو حنان بھی اس سے دامن نہ چھڑا سکا۔ ابیرہ نے پوری کوشش کی کہ سر جھٹک کر سارے خیالات سے دامن چھڑا کر شادی کی ذمہ داریوں میں پھپھو کا ہر ممکن ہاتھ پٹائے، کیونکہ ان گزرے چند ماہ میں اس گھر سے وابستہ کسی بھی شخص نے غیریت کا احساس ہونے نہیں دیا تھا۔ کسی حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ مائیوں مہندی کی تقریبات نسبتاً سادگی کے ساتھ گھر میں ہی کی گئی تھیں، جن میں قریبی رشتہ دار ہی مدعو تھے۔ حنان آیا ضرور، لیکن ابیرہ سے آمنا سامنا چند ایک بار ہی ہو سکا۔ یہ اور بات کہ اس کا سوگوار حسن اور بہت سی نگاہوں کی زد میں رہا۔ ماما نے شادی والے دن اسے بٹھا کر چھوٹا سا انٹرویو بھی لے ہی لیا تھا کہ وہ ہر امکان پر سوچنے کی عادی تھی۔ حنان آیا تو ابیرہ اس وقت ماما کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ چونک گیا۔ اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ ماما کے ساتھ والی کرسی پر گرنے والے سٹائل میں بیٹھا تھا۔ یہ ابیرہ ہے، اعتزاز احمد کی بیٹی۔ ماما نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کا تعارف حنان سے کروایا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ حنان نے ایک نظر اس کے کنفیوز چہرے پر ڈال کر ماما کو دیکھا۔ ماما چونک سی گئی تھی۔ ہاں تم تو اپنی پھپھو کے گھر آتے جاتے رہتے ہو، واقف ہوگے۔ یہ میں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ تم نہیں جانتے ہوگے۔ ان کے لہجے میں طنز تھا یا ابیرہ کو محسوس ہوا؟ میں جاؤں آنٹی اب؟ وہ مؤدب سی اجازت مانگ رہی تھی۔ ماں بیٹے کی اس گفتگو میں اس کا ہونا غیر ضروری تھا۔ ابیرہ، یہ دادی کی میڈیسن ہے، ان کو کہنا ابھی کھا لیں گی، ان کے سر میں درد تھا صبح سے۔ حنان نے اسے میڈیسن پکڑاتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دوائی تھامتی ہوئی سر ہلا کر پلٹ گئی۔ دادی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگ گئی ہے، میں نے سوچا ہے ان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھ لوں 24 گھنٹوں کے لیے۔ حنان اس کے جانے کے بعد ماما سے مخاطب ہوا۔ انہوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا کہ یہ بات ان کے لیے اتنی زیادہ اہم نہیں تھی جس پر وہ زیادہ سوچ بچار کرتی۔ حنان کے لیے ابھی اتنا ہی کافی تھا۔ قدرے سکون سے انداز میں بیٹھ کر وہ حال کا جائزہ لینے لگا، پر یہ اور بات کہ بار بار نظریں پھٹک کر ابیرہ پر جا ٹھہرتی۔
جو اپنی عمر کی لڑکیوں کے برعکس ایک عجیب سی سوگوارت لیے ہوئے تھی۔ وہ اچھی خاصی پرکشش لڑکی تھی، لیکن چھوٹی سی عمر میں دنیا نے اتنے رنگ دکھا دیے تھے اسے کہ اب کوئی خوش کن سوچ اس کے چہرے پر اپنا عکس نہیں چھوڑتی تھی۔ حنان کو افسوس ہوا، دادی کی کہی باتیں ایک بار پھر اس کو اپنی گرفت میں لے چکی تھیں۔ عائشہ کی شادی کے بعد نہ جانے حنان نے ماما کو کیا کہہ کر راضی کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ اس کے لیے اہم بھی نہیں تھا۔ اہم تھا تو یہ کہ وہ انیکسی میں دادی کے پاس شفٹ ہو چکی تھی، جہاں حنان کا دن میں کم از کم ایک چکر ضرور لگتا تھا۔ عموماً وہ صبح کی واک سے واپسی پر دادی کے پاس چلا آتا تھا، کیونکہ باقی گھر تو اس وقت محو استراحت ہوتا تھا۔ یہ اس کی شروع کی روٹین تھی۔ پہلے تو وہ دادی کو چائے بھی بنا کر دے دیا کرتا تھا اگر سروینٹ کوارٹر سے کوئی نہ آیا ہوتا، تو روٹین اب بھی وہی تھی۔ لیکن اب اس کے آتے ہی دادی کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ اور حنان کے لیے فریش جوس عبیرہ لے آتی تھی۔ زندگی قابل قبول ہو گئی تھی عبیرہ کے لیے بھی۔ نکاح میں رہتے ہوئے اپنے دل کو بالکل بے نیاز رکھنا مشکل ہو گیا تھا عبیرہ کے لیے۔ پھوپھو کے گھر رہتے ہوئے کئی دن تک، بلکہ ہفتوں بعد حنان سے آمنا سامنا ہوتا تھا۔ دل پر یاسیت سی طاری رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے زندگی کے قافلے کو عارضی پڑاؤ نصیب ہوا ہو اور آنے والے سفر کا خوف اعصاب کو بوجھل کیے رکھتا ہو۔ اور یہاں دادی کے ساتھ چھوٹی سی انیکسی میں دل خود بخود ہی خوش فہم ہوتا جا رہا تھا۔ روز اس کو دیکھنا، روٹین کے سوال کے جواب، دادی کے ساتھ گزارے اس کے چند لمحات جن میں وہ بھی شامل ہوتی تھی، عبیرہ کو سارے دن کے لیے مثبت اشارہ دے دیتے تھے۔ لیکن زندگی اتنی سہل نہیں تھی، اور عبیرہ اعتزاز کے لیے تو شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ فروہ اپنے سسرال سے حنان اور ایشل کا رشتہ فائنل کرنے کے مطالبے کے ساتھ آ گئی تھی۔ میں اب اسی وقت واپس جاؤں گی جب بھائی اپنی رضامندی دے دیں گے ایشل کے لیے۔ اس نے جو کہا تھا اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ سال سے اوپر ہو گیا تھا حنان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے فروہ؟ تم کیا سمجھتی ہو میں اس طرح تمہاری یا تمہاری نند کی بچکانہ ضد پر شادی کر لوں گا؟ حنان نے اسے ڈانٹا تو وہ چہکو پہکو رونے لگی۔ آپ نے انکار کرنا تھا تو سال پہلے کر دیتے، معاملہ یہاں تک تو نہ پہنچتا۔ میری کیا عزت رہ جائے گی اپنے سسرال میں؟ اور ایشل پر جان چھڑکتے ہیں عبید۔ اگر ایشل ہرٹ ہوئی تو وہ مجھے بھی خوش نہیں رہنے دے گی عبید کے ساتھ۔ ہاں تو میں نے کب اقرار کیا تھا کہ تم میری طرف سے اپنی سسرال میں قول و اقرار کرتی پھرو؟ حنان تپا ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ماما بھائی کو، انہوں نے انکار بھی تو کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں یہ شادی ابھی نہیں کر سکتا۔ فروہ نے اپنا رخ ماما کی طرف کیا جو پیشانی پر تیوری ڈالے یکٹک حنان کو دیکھ رہی تھیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ کی طرف سے ایشل کے لیے انکار ہوا تو مجھ پر اس گھر میں زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پلیز بھائی، میں جانتی ہوں اسے، وہ بہت جذباتی ہے، اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوگی، اور اس میں کمی بھی تو نہیں ہے کوئی۔ خوبصورت، فارن کوالیفائڈ، اپنا برانڈ بھی سیٹ ہے۔ فروہ آنسو پہنچ کر اب ایشل کی وہ خوبیاں اس کو بیان کرنے لگی جن سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ ایشل اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی، اور وہ ان دنوں بھی اس کی یک طرفہ جذباتیت سے جو کافی حد تک بچکانہ پن لیے ہوئے تھی عاجز آ گیا تھا۔ اسے زہر لگتی تھی وہ لڑکیاں جو اپنے نسوانی وقار کو پس پشت ڈال کر توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھیں۔ باہر جا کر وہ اسے بھول بھی گیا تھا، لیکن 2 سال پہلے فروہ کی شادی جب عبید سے ہوئی تو اس وقت سے وہ ایک بار پھر اس کے حصول کے لیے سرگرم تھی۔ عبید سے فروہ کا رشتہ اس وقت طے ہوا تھا جب وہ باہر تھا، وگرنہ شاید وہ اس فیملی میں اپنی بہن کی شادی کرنے کا سب سے بڑا مخالف ہوتا۔ تم رونا دھونا بند کرو فروہ، اور منہ ہاتھ دھو جا کر، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور تم حنان، آج نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وہ زیرک خاتون تھی۔ فروہ کو بھیج کر وہ حنان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم سمجھتے ہو یہ فروہ کی بچکانہ ضد ہے تو تم عقل و فہم سے کوسوں دور ہو۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ فروہ سے عبید کی شادی ایشل کی خواہش پر ہوئی تھی، اور شادی کے محض ہفتے بعد ہی فروہ کے ہاتھ جب ایشل کا رشتہ بھیجا گیا تو سب سے پہلا انکار میری طرف سے ہوا تھا، تو یقین کرو گے اس پر؟ حنان ناسمجھی میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے پیشتر مسز آفتاب کو کہہ دیا تھا کہ میں ادلے بدلے کے اس فرسودہ روات پر یقین نہیں رکھتی۔ اس پر انہوں نے بھی ایشل کی خواہش، بلکہ ضد نما خواہش کا بتا کر فروہ اور عبید کی خوشیوں میں درپیش آنے والی ممکنہ رکاوٹوں سے مجھے آگاہ کر کے اتنے ہی مہذب انداز میں مجھے سوچنے کا ٹائم دیا تھا جتنے مہذب انداز میں نے ان سے اس رشتے سے معذرت کی تھی۔ میرے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ عبید اور فروہ ہر لحاظ سے آسودہ تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں فروہ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے مسز آفتاب کو 2 ماہ بعد اسی روز ہاں کہہ دی تھی
جب فروا ہنی مون کے بعد یورپ سے لوٹی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ نے وہ کام ایک لمحے میں کروا دیا تھا جس کے لیے میں نے 2 ماہ دن رات جاگ جاگ کر سوچ بچار کرتے گزار دیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ فروا کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم۔ اگر اسے یہ باتیں پتہ چل جائیں تو اس کی شادی شدہ زندگی کا سارا اعتماد ڈانواں ڈول ہو جاتا۔ لیکن اب فروا کا اس طرح آنا اور رونا دھونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسز آفتاب اب ہماری طرف سے واضح پیش رفت چاہتی ہیں۔ حنان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن ماما، آپ نے فروا کی شادی کو بچانے کے لیے میری خوشیوں کا سودا تو کر لیا نا؟ وہ شکوہ کا نہ تھا۔ جو لڑکی ایک لڑکے کو پانے کے لیے اس حد تک پلاننگ کر سکتی ہے وہ اس کو آئندہ زندگی میں کون سی خوشی دے گی؟ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی حنان۔ میں نے ہر طرح سے ایشل کو پرکھا ہے۔ وہ جذباتی لڑکی ہے لیکن کسی قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں۔ اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی منفی اشارہ ملتا تو میں اتنی سنگ دل نہیں کہ ایک اولاد کی خوشیوں کی خاطر دوسری کو بھینٹ چڑھا دوں۔ سو یو ڈونٹ وری اور خود کو آمادہ کرو۔ 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں کو انوائٹ کر کے میں نکاح کی تاریخ فائنل کر دوں گی۔ کیا نکاح؟ وہ اچھلا۔ نو نیور، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ کچھ ٹائم دیں مجھے۔ میں الجھ گیا ہوں بری طرح۔ پلیز ماما، میں کسی کو دکھ دینا نہیں چاہتا، نہ آپ کو، نہ فروا کو، نہ ہی کسی اور کو۔ ذہن میں عبیرہ کی شبیہ ابھری تھی۔ اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم، بٹ بی پازیٹیو۔ اپنے مزاج کے برخلاف انہوں نے تحمل مزاجی سے حنان مجید کو سنبھالا تھا۔ وہ مجید میر کا پرتو تھا اور عافیہ مجید جانتی تھی کہ مجید کی طرح وہ بھی خود غرض نہیں۔ ساری حقیقت میں کسی حد تک مبالغہ آمیزی کر کے انہوں نے اس کے ویک پوائنٹ پر وار کیا تھا۔ مسز آفتاب نے ایشل کی خواہش سے انہیں آگاہ ضرور کیا تھا لیکن فروا کی خوشیوں سے اسے مشروط نہیں کیا تھا۔ لیکن عافیہ کے لیے اس رشتے میں بہت کشش تھی۔ ایشل دولت، ذہانت، خوبصورتی کے مروجہ معیار سے کہیں آگے تھی اور اب تو اپنا برانڈ بڑی کامیابی سے سیٹ کر چکی تھی۔ ایسی بہو ہی چاہیے تھی انہیں۔ انہوں نے کیلکولیٹڈ زندگی گزاری تھی اور دوسرے کے لیے بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ ساری رات بلکہ اگلی کئی راتیں بھی حنان میں جا کر گزاری تھیں۔ عبیرہ کے ساتھ نکاح کے وقت اس کا ذہن صاف سلیٹ تھا۔ بابا کی خوشی اس کے لیے اہم تھی، سو وہ لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی۔ یہ اور بات کہ جتنی آسانی سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اتنی ہی آسانی سے وہ اس کی ترجیحات میں پس پش چلی گئی۔ جب وہ بابا کے بعد زندگی کی الجھی ڈور سلجھانے میں جد کیا، کبھی بھولے بسرے خیال آتا بھی تو فیوچر پلاننگ کے کھاتے میں ڈال کر وہ حال میں جینے لگا۔ ہاں، لیکن یہ بات تھی کہ اس نکاح کے بعد اسے بے شمار لڑکیاں ملیں اپنی پریکٹیکل لائف میں، لیکن اس کی ذہن کبھی پھٹکا نہیں۔ اس نے جب بھی زندگی میں پڑاؤ کرنا تھا تو اسی دروازے پر جانا تھا۔ اس کا ساتھ یقیناً حنان کو خوشی دیتا۔ یہ دعویٰ بابا کا تھا، لیکن اب گزشتہ چند ماہ میں وہ عبیرہ کو اتنا جان گیا تھا کہ وہ نازک لڑکی سنبھال کر رکھے جانے کے قابل تھی، کسی آبگینے کی مانند۔ باوقار اور سلجھی ہوئی شخصیت اس کی ظاہری خوبصورتی سے بھی بڑا پلس پوائنٹ تھا اس کے نزدیک، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر اپنے اندر طمانینت اترتی محسوس کرتا۔ وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، اسے اپنا بھرم عزیز تھا، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ بول رہا ہوتا تھا تو عبیرہ اسے دیکھتے ہوئے گم سی ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کا حال دل عیاں کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں بھی حنان کی چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ حنان سے نظریں ملنے پر اس کا فوراً نظریں چرا لینا بھی ایک لاشعوری کوشش ہوتی تھی اپنا اندر چھپانے کی۔ حنان کو اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر کھلتے رنگ سب سمجھ میں بھی آ رہے تھے اور اچھے بھی لگ رہے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی پلاننگ کرنے لگا تھا، اگرچہ اظہار اس نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ اظہار کرنے میں وہ ہمیشہ سے کمزور تھا، لیکن شاید یہی بہتر تھا اس معصوم لڑکی کے لیے۔ وہ فروا کی خوشیاں داؤ پر بھی لگا دیتا اگر اسے امید ہوتی کہ ایسا کرنے سے عبیرہ کو اس گھر میں اس کا جائز مقام بھی مل جائے گا۔ اگر ماما کی ضد میں وہ اس گھر میں آتی تو ساری زندگی اچھوت بن کر گزارنی پڑتی ہے۔ وہ سادہ سی لڑکی سازشوں کا مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ مجھے دادی کو اپنا فیصلہ سنا دینا ہوگا، ابھی وقت عبیرہ کے پاس ہے۔ اس نے جذبات ایک طرف رکھ کر منطقی لحاظ سے سوچ بچار کی تھی، اور منطق کو دلوں کے ٹوٹنے اور جڑنے سے غرض نہیں ہوتی۔ 1 ہفتے سے اس کا دادی کے پاس چکر نہیں لگا تھا۔ عبیرہ بے چین تھی، دادی بھی اس کی بے کلی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں باہر کے دورے پر گیا ہوگا۔ اچانک ایسے کئی دنوں کے لیے غائب ہو جانا اس کی عادت ہے۔ دادی نے اس کو سنانے کے لیے خود کلامی کی تھی۔ وہ کیا کہتی کہ روز واک سے واپسی پر انیکسی کی طرف بڑھتے قدموں کو روک کر اس کے دوسرے راستے پر مڑ جانے تک کا ایک ایک لمحہ وہ کیسے سانس روک کر گزارتی ہے۔ ٹیرس پر کھلنے والی اپنے کمرے کی گلاس ونڈو پر پردے کی اوٹ سے جھانکتی اس کی آنکھیں اس وقت تک اس کے قدموں کا تعاقب کرتی جب تک وہ اپنے پورشن میں داخل نہیں ہو جاتا تھا۔ اس کا دل جو کئی دنوں سے خوش فہمی کا شکار ہو چلا تھا اب کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، اور آج جب وہ اتنے دنوں بعد دادی کے پاس بیٹھا اپنا حال دل سنانے کو تیار تھا تو وہ جان بوجھ کر سامنے نہیں آئی۔
دادی کے قدموں میں بیٹھا ان کی گود میں سر رکھے ساری کتھا کہانی سنانے کے بعد وہ اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ ابیرہ وہاں نہیں تھی، لیکن حنان جانتا تھا کہ اس کا رواں رواں سماعت بن کر اس کے الفاظ کا زہر اپنے اندر اتار چکا ہوگا۔ دادی کو رنج ہوا، بہت شدید رنج۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ بول سکیں۔ کافی وقت دادی کے ساتھ گزار کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابیرہ لاؤنج میں کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی تھی جب وہ دادی کے کمرے سے نکلا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں گواہ تھی کہ وہ حنان کا فیصلہ سن چکی تھی۔ آئی ایم سوری ابیر، میں تمہارے قابل تھا ہی نہیں۔ تمہارا نقصان ناقابل تلافی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری لائف سیٹل ہونے تک تم میری ذمہ داری ہو۔ میں پھپھو سے بھی بات کروں گا اس سلسلے میں۔ بہت جلد کوئی بہتر سبب بن جائے گا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عائشہ کی شادی میں کئی لوگوں نے ان سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ دھیرے سے ہنسا، جیسے خود کو اذیت دے رہا ہو۔ ابیرہ بغیر پلکیں جھپکائے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے ابیر کہا تھا۔ ابیر اس کو صرف بابا کہتے تھے، باقی پوری دنیا کے لیے وہ ابیرہ تھی۔ تم بہت اچھی ہو ابیر، اس نے آنکھیں میچی زور سے۔ میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ضمانت۔ وہ ہوش میں آئی تھی ایک دم، اور نہ ہی مجھے خوشیاں چاہیے۔ اس کا لہجہ چٹکا ہوا تھا۔ میں اس حال میں خوش ہوں، بس مجھے یہیں رہنے دے دادی کے ساتھ، وہ جیسے کر لائی تھی۔ آپ اپنی زندگی شروع کریں، ضرور کریں، لیکن پلیز مجھے بے ایمان نہ کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں حنان، میں کبھی کوئی حق نہیں جتاؤں گی، نہ کبھی آپ کے راستے میں آؤں گی، لیکن مجھے بے صاحبہ مت کریں، مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں۔ وہ ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بھرم، اپنا وقار، اپنی خودی، اپنی انا سب قربان کر دیا اس لمحے۔ حنان نے بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نیچے کیے۔ ایسے نہ کرو ابیر، اس نے اس کے کانپتے وجود کو سنبھال کر کرسی پر بٹھایا تھا۔ لو پانی پیو۔ پانی کا گلاس اس نے اس کے لبوں سے لگایا۔ ابیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ نہیں پینا مجھے پانی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے لیے کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں جاب کر لوں گی، ہاسٹل میں رہ لوں گی، آپ کی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں ہوں گی۔ آنسو پہنچ کر تیز تیز بولتی وہ اسے جیسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ لیکن پلیز آپ ایسا نہ کریں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا تھا۔ وہ پھول پھول کر رو دی۔ حنان پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ابیر کے ہاتھ نہایت نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آئی پرومس، جب تک تمہاری خواہش نہیں ہوگی میں کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بی ریلیکس ناؤ۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بے یقینی سی تھی۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حنان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جن میں رقم درد کی داستان کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ میں نکاح کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ آپ میری طرف سے اقرار ان لوگوں تک پہنچا دیں۔ ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیں ماما۔ حنان نے مشینی سے انداز میں ناشتے کی ٹیبل پر ماما کو مخاطب کیا تھا۔ اوہ بھائی یو آر گریٹ۔ فروا نے اپنی کرسی چھوڑ کر پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اٹس اوکے۔ حنان نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ طرب کا پتہ کام کر گیا تھا۔ ماما نے طمانینت سے فروا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام دیا تھا۔ شام تک فون کر کے مسز آفتاب کو خوشخبری دی گئی اور مزید تفصیلات طے کرنے کے لیے اگلے روز انہیں ڈنر پر انوائٹ کر لیا گیا۔ ڈنر پر سب لوگوں کے ساتھ ایشل بھی آئی تھی، جس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ آئیں واک کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ حنان کو لے کر لان میں چلی آئی۔ حنان نے اس کی ان عادتوں کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی واک کے دوران ایشل ہی بولتی رہی اور ہنستی رہی۔ اس کی ہنسی میں بے ساختگی تھی اور تازگی بھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حنان گم سا ہوا۔ آنسو ناراض میں ڈوبی دو آنکھیں دماغ میں ثبت ہو گئی تھیں۔ ایک گہری سانس لے کر خود کو حال میں واپس لانے کے لیے اس نے اوپر آسمان کی جانب نظر اٹھانا چاہی، جو انیکسی کے اوپر والے روم کی گلاس وال پر آ کر ٹھہر گئی، جس کے دوسری طرف ذرا سا پردہ ہٹا کر جھانکتا وجود ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ حنان سے پھر لان کی تازہ ہوا میں بھی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ اس نے ایشل کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے قدم اندر بڑھا دیے۔ ایشل کی تیز حسیات نے ٹیرس کی طرف اٹھ کر ٹھہر جانے والی اس کی نظروں کو محسوس کیا تھا۔ ایک نظر اس نے انیکسی کی ٹیرس کی طرف ڈالی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پیچھے کمرے کی لائٹ آن تھی اور پردے برابر تھے۔ وہاں کون رہتا ہے؟
حنان کا اضطراب اس کے لیے بامعنی ہو گیا تھا۔ فروہ سے پوچھوں گی وہاں کون رہتا ہے؟ اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔